أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ کی ذات ہے، انشأکم، جس اللہ نے کیا کیا، تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، صرف ایک جان تھی سیدنا آدم علیہ السلام کی، اور اللہ نے اس جان سے تم کو پیدا کر دیا، اس سے ساری دنیا کو آگے خدا نے بڑھا دیا۔ فمستقرن، پھر ایک مقام ہے جہاں تمہیں دیر تک ٹھہرنا ہے، ومستودع، اور اس کے بعد ایک مقام ہے جہاں تم نے جلدی سے چلے جانا ہے، اس مقام نے جلدی سے ختم ہو جانا ہے۔ مستقر اور مستودع جو ہے دو لفظ ارشاد فرمائے۔ مستقر تو وہ جگہ جہاں پر آدمی قرار پکڑے، ٹھہرے اور رہے، اور مستودع جو ہے یہ ودیعت سے نکلا ہے، جسے کہتے ہیں نا اردو میں وداع کرنا، کسی آدمی کو چھوڑنا، کسی آدمی کو رخصت کرنا، تو مستودع کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرار کم ہے اس میں، اور یہ قرار کے مقابلے میں وداع ہے، نسبتاً زیادہ رہنے کے مقابلے میں اس کی نسبت سے کم رکنا ہے۔ اس لیے مفسرین نے اس پر بہت سارے اقوال لکھے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، اور بہت سے حضرات اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مستقر اور مستودع اللہ نے دو لفظ ارشاد فرمائے ہیں، ایک کم ٹھہرنا اور ایک زیادہ ٹھہرنا، اور مستقر اور مستودع میں مستودع جو ہے یہ بچے کی وہ حالت ہے جو اس کی پیدائش سے پہلے ہے، کہ اللہ اس میں عالم غیب سے روح کو ڈال دیتا ہے اور وہ کچھ عرصے تک اپنی والدہ کے پاس رہتا ہے، پھر اس کے بعد مستقر ہے، یہ دنیا ہے جہاں آ کر وہ زیادہ دیر قیام کرتا ہے جتنا بھی عمر کا حصہ اللہ نے اس کو رکھا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کے لیے مستقر اور مستودع ایک اور چیز ہے۔ پہلے بچے کو یہاں پر لے آتے ہیں اس کائنات میں، دنیا میں، اور وجود اس کا ہو جاتا ہے، روح اس میں آ جاتی ہے، لیکن پیدا نہیں ہوا ہوتا، تو وہ روح جو عالم ازل میں تھی اسے والدہ میں لا کر اس بچے کو گویا شناسائی دی جاتی ہے روح کی، کہ یہ بھی ایک جہان اور ایک دنیا ہے جہاں پہ تم نے پہنچنا ہے۔ وہ شعور کا زمانہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو وہ چیزیں یاد رہیں، لیکن روح ان اثرات کو قبول کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ روح ایسی اثرات کو قبول کرتی ہے کہ عادی ہو جاتی ہے، نتیجتاً وہ دنیا میں آتا ہے تو ایک عرصے تک پھر وہ اطمینان سے زندگی گزارتا ہے، کیونکہ روح پہلے آشنا نہیں ہوتی، اسے پھر یہاں لا کر آشنا کر دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، اور روح دیکھتی ہے چیزوں کو تو وہ تعارف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جب اس دنیا سے لے جاتے ہیں تو وہ جو قبر ہے، وہ قبر بھی ایک طرح کا وہی ہے، وہ حصہ اس کی انسانی زندگی کا جو والدہ کے پیٹ تھا، کہ اس قبر میں اب آخرت کی طرف چلنا ہے، ایک دم سے قیامت آ جائے اور ایک دم سے آخرت آ جائے یہ بھی نہیں کرتے، بلکہ کچھ دیر کے لیے اسے وہاں رکھتے ہیں اس عالم میں، تاکہ وہ آخرت سے مانوس ہو جائے، اسے پتہ چل جائے جنت اور جہنم کیا چیزیں ہیں، اللہ کے فرشتے کیا چیزیں ہیں، کیسے حساب و کتاب ہوا کرتا ہے، پھر اس مقام سے مستودع سے پھر اسے مستقر کی طرف لے جائیں گے، اور وہ مستقر ہے آخرت اور وہ ٹھکانہ ہے آخری۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو گویا کے مستقر بنا دیے، ایک یہ دنیا اور ایک وہ آخرت، اور دو مستودع بنا دیے جہاں کم دیر قیام کرنا ہے، ایک اپنی پیدائش سے پہلے اور ایک موت کے بعد قبر۔ یہ دونوں جگہ مفسرین کہتے ہیں یہاں پر مراد ہیں، اگرچہ اس میں اور بھی اقوال ہیں، لیکن انہوں نے ترجیح دی ہے ان چیزوں کو کہ اللہ نے فرمایا ہے اللہ ہی کی ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تم سوچو تو دنیا میں کس کس حصے سے گزرتے ہو، کیا کیا معاملات تمہارے ساتھ ہوتے ہیں،
تمہاری جان کچھ نہیں ہوتی، پھر ہم تمہیں پیدا کر دیتے ہیں، پھر اس دنیا میں تمہارے اسباب رکھتے ہیں، پھر موت کے بعد تم لاچار ہو جاتے ہو، پھر بھی اسی بچے کی طرح ہو جاتے ہو جس بچے کو کچھ خبر نہیں تھی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں کچھ خبر نہیں ہوتی اور تم بالکل مجبور ہو، قبر میں کر کچھ نہیں سکتے۔ پھر ہم ایک ایسا عالم لے آئیں گے جو اس کے بالکل برعکس ہے، جتنے اعمال تم نے یہاں کیے ہیں ان اعمال کی جزا تمہیں وہاں مل جائے گی۔ یہ دار العمل ہے اور وہ دار الجزا ہے۔ اور پھر اس سے پہلے بھی ایک مقام تھا مستودع، اور اس دار الجزا سے پہلے قبر ہے جو مستودع ہے۔ یہ ساری باتیں تمہارے سوچنے کی ہیں۔ قد فصلنا الآیات، اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کھول کر سنا دیے پتے، الآیات و نشانیاں، لقومن اس قوم کو، لقومی یفقہون جو قوم بوجھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالی نے فقہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور پہلی آیت کے آخر پر علم کا لفظ استعمال کیا تھا۔ وہاں علم کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ آپ دیکھیے سورج، چاند، ستارے یہ سب کو نظر آتے ہیں، اور تھوڑا سا بھی آدمی غور کرے تو ان چیزوں پر انسان نظر کرے، سوچے تو اس بات تک پہنچ سکتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ باقی مستقر اور مستودع اور انسان کی پیدائش اور قبر اور یہ سارے معاملات، اس میں چونکہ ذرا سا زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے یہاں پر آخری لفظ یہ آئے ہیں کہ یفقہون، جو آدمی زیادہ سوچتا ہے، جو بوجھتا ہے، ان چیزوں کو سمجھتا ہے، اس لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ باریک چیز ہے تو اچھی طرح غور اور فکر سے کام لو تو دیکھو تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آیات وہاں بھی کہا کہ خدا کا پتہ ان سے ملتا ہے، جو 97 نمبر آیت تھی پہلی، اور اس 98 نمبر آیت میں بھی آیات کہا کہ پتہ خدا کا یہاں سے ملتا ہے تمہیں، اور دونوں جگہیں ایسی ہیں، دونوں مقامات جن میں اللہ کی طرف انسانوں کو توجہ دلائی گئی کہ اللہ کو سمجھنے کے لیے اور اس ذات اقدس کی توحید اور وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی چیزوں کی ضرورت نہیں۔ یہ سب دلائل ہیں جو کائنات میں بکھرے پڑے ہیں، اور تم ان کو دیکھو اور ان کے ذریعے تم ہم تک پہنچو۔